اگلا سوال یہ ہے کہ کیا بندہ بھی منحوس ہوتا ہے؟ مثلا کسی کام کے لیے صبح سویرے نکلے اور کام میں ناکامی ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ صبح سویرے مجھے ملا جس کی نحوست کی وجہ سے میرا کام نہیں ہوا۔ میری گزارش یہ ہے کہ یہ نظریہ یہودیوں کا نظریہ ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہ جب یہودیوں کو کوئی اچھی چیز پہنچتی، کوئی بھلائی پہنچتی تو وہ کہتے یہ ہمارے لیے ہے اور ہماری وجہ سے ہے، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی یعنی اگر ان کو کوئی ایسی چیز ملتی جو ان کو ناپسند تھی تو پھر اس کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو وہ اس کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرف، آپ کے چاہنے والوں کی طرف، آپ کے اتباع کرنے والوں کی طرف کرتے تھے، اور کہتے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان کی وجہ سے نعوذ باللہ ہمیں مصیبت ملی ہے یا برائی ملی ہے یا کوئی ناپسندیدہ چیز ملی ہے، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں ان کی وجہ سے ہمیں یہ برائی یا نامناسب چیز ملی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، کہ خوب جان لو ان کے نصیب کی شامت اللہ رب العزت کے پاس موجود ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو کسی کام کے بگڑنے کی وجہ سے یہ کہنا کہ فلاں کی وجہ سے میرا کام بگڑا ہے، فلاں کی نحوست کی وجہ سے میں ناکام ہوا ہوں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور ایسی فکر اور ایسی سوچ رکھنے والے دیگر بھی کئی ایک توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلا بندہ کسی کام کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اس کا راستہ کالی بلی کاٹ لیتی ہے، مثلا وہ سیدھا جا رہا ہے اور بلی اس طرف راستے سے اس کے آگے سے گزر گئی تو وہ کہتا ہے کہ بس اب کالی بلی گزر گئی میرے قریب سے، اب میرا کام نہیں ہونے والا، وہ گھر واپس آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک وہم پایا جاتا ہے ہمارے معاشرہ میں۔ صبح سویرے دکان کھولنے کے لیے نکلے، راستے میں کوئی حادثہ ہو گیا تو یہ یقین کر لیا کہ آج کا دن تو بڑا منحوس دن ہے میرے لیے، مجھے صبح سویرے ہی حادثہ مل گیا، کاروبار میرا خاک چلنا ہے۔ اس طرح کے توہمات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ کسی کے گھر میں الو کی آواز سن لی تو یہ کہہ دیا کہ بس لو جی اب تو ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد مرنے والا ہے، یا پھر ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہونے والا ہے۔ یہ سب وہی توہمات ہیں اور ان کی بنیاد وہی یہودیوں والا عقیدہ ہے کہ فلاں کی وجہ سے میرا کام بگڑا ہے۔ بھئی کسی کی وجہ سے کسی کا کام نہیں بگڑتا، اللہ رب العزت کی جو مشیت ہوتی ہے وہی کچھ ہو کر رہتا ہے۔ اسی طرح ملازم اگر گاہک کو ڈیل نہیں کر پا رہا، آرڈر ہاتھ سے چلا گیا تو مالک ملازم کو قصوروار ٹھہراتا ہے، تیری وجہ سے میرا آرڈر چلا گیا ہے، تو بڑا منحوس شخص ہے۔ اسی طرح نئی نویلی دلہن کے ہاتھوں کوئی چیز گر جائے تو اسے منحوس قرار دے دیا جاتا ہے۔ کسی عورت کو بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہوں تو اسے منحوس ہونے کا لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ تو منحوس ہے، تجھے تو بیٹا ہوتا ہی نہیں ہے، تیری تو بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح حاملہ عورت کو میت کے قریب تک نہیں جانے دیتے کہ بچے پر اثر پڑے گا، اب میت بھی منحوس ہو گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، خدا کا خوف کرو۔ اسی طرح سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت کو چھری سے کوئی چیز کاٹنے نہیں دی جاتی کہ اگر سورج گرہن کے دوران تو نے چھری سے کوئی چیز کاٹ لی تو تیرے بچہ جب پیدا ہوگا تو پیدا ہونے والے بچے کا ہاتھ، پاؤں یا کان یا ناک کوئی نہ کوئی چیز کٹی ہوئی ہوگی۔ ہاں کبھی اتفاقاً ایسا ہوا ہو کہ سورج گرہن لگا ہو اور اس کے دوران کسی حاملہ عورت نے چھری سے کوئی چیز کاٹی ہو اور اس کا بچے کا کوئی عضو کٹا ہوا پیدا ہوا ہو تو اس کو پھر مفروضہ بنا لیا گیا ہے، اس کو پھر ضرب المثل بنا لیا گیا اور اسی پہ یقین رکھ کے بیٹھ گئے۔ آپ ایسے توہمات کا شکار نہ ہوں، اللہ رب العزت کی مشیت سے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی خالی کینچی چلا رہا ہے تو اسے کہا جاتا ہے بھئی خالی کینچی نہ چلاؤ، خالی کینچی چلانے سے گھروں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ گھروں میں جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ خالی کینچی چلانے کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ باقی رہا مسئلہ کسی کام میں ناکامی، تو وہ بھی کسی بندے کی نحوست کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے کچھ اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس وقت پہ میں نے کام کیا ہے وہ اس کام کا وقت نہیں تھا۔ مثلا میں جون کے مہینے میں مرغیاں رکھ لیتا ہوں کہ میں اس سے انڈے لوں گا اور انڈے بیچوں گا، تو جون کے مہینے میں تو انڈا بڑا سستا ہوتا ہے، کاروبار خاک چلنا ہے۔ اسی طرح اگر کسی جگہ کا انتخاب ٹھیک نہیں کرتے، میں لاری اڈا کے بیچ میں جا کر دکان کھول لیتا ہوں کریانے کی، تو لاری اڈا میں کریانہ تھوڑا ہی چلنا ہے، مسافروں نے چینی اور دال اور چاول تھوڑے لینے ہوتے ہیں کچے۔ لاری اڈے میں اگر دکان کھولنی ہے تو وہاں ایزی لوڈ کی دکان کھولنا ہوگی، کولڈ ڈرنک کی دکان کھولنا ہوگی، وہاں اس قسم کا کاروبار کیا جائے جو وہاں سے چل سکے۔
تو اس ناکامی کے اسباب یہ بھی تو ہو سکتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ فلاں کی وجہ سے میرے کام میں ناکامی ہوئی ہے، اس کا کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے۔ بندہ کوئی منحوس نہیں ہوتا، کسی کی وجہ سے کسی کا کام نہیں بگڑتا، اس کے اور بھی اسباب بہت سارے ہوتے ہیں۔ نا تجربہ کاری بھی اس کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ایک کام کا تجربہ نہیں ہے، میں نے وہ کام شروع کر دیا تو ناکامی ہونی ہے۔ اور میں یوں کہوں کہ جی فلاں کی نحوست ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، اس کاروبار کے نہ چلنے کا ذمہ دار دوسرے کو نہ ٹھہرایا جائے۔ دراصل اس بدگمانی کے اسباب جو ہیں وہ کیا ہیں، یہ بدگمانیاں پیدا کیوں ہوتی ہیں، اس کا مین سبب یہ ہے کہ ہم اسلامی عقائد سے بے خبر ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تقدیر الہی کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے مقدر میں جو لکھ دیا ہے اپنے علم ازلی سے، یعنی جو کچھ میں نے کرنا تھا اللہ رب العزت اپنے علم ازلی سے جانتا تھا، اس نے میرے مقدر میں وہ لکھ دیا کہ اس نے ایسا کرنا ہے تو وہ میں نے کرنا ہے۔ اب اس کا مفہوم بھی یہ نہ لے لیجئے گا کہ چونکہ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے کر دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر سزا و جزا کا سلسلہ نہ ہوتا۔ اگر میرے ہاتھوں خدا نہ خواستہ کوئی بندہ قتل ہو جاتا ہے اور میں یہ کہوں کہ تقدیر میں ایسا لکھا تھا اس لیے میں نے قتل کر دیا، میں کیا کرتا، میں تو مجبور تھا تقدیر کے ہاتھوں، ایسا نہیں ہے۔ تقدیر کے تابع ہو کر میں نے قتل نہیں کیا، بلکہ میں نے قتل کرنا تھا۔ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ یہ قتل کرے گا، اس لیے اس نے میری تقدیر میں یہ لکھ دیا۔ تو تقدیر کے تابع ہو کر میں اچھا یا برا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرا اچھا یا برا کرنے کا علم اللہ رب العزت کو تھا، اس علم کے تحت اس نے لکھ دیا، تو اب وہ میں نے کرنا ہے۔ جو اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اس نے کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے۔ تو اسلامی عقائد یعنی تقدیر الہی پر جو ہے نا ہمارا عقیدہ وہ صحیح نہیں ہے۔ ہم تقدیر کو کچھ نہیں جانتے، ہم اسباب کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ اور المیہ یہ ہے کہ جو اچھا ہو جائے تو وہ میری وجہ سے ہوا ہے، اور اگر کوئی برا ہو جائے تو وہ دوسرے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور ایسی بدگمانیاں پیدا ہونے کی دوسری وجہ اور دوسرا سبب ہے توکل کا نہ ہونا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر ہمارا بھروسہ کامل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل رکھیں، آپ کام شروع کر دیں، لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، اگر کوئی اچھا تبصرہ کرتا ہے تو اس کو لے لیں، اور اگر کوئی اس پر نامناسب تبصرہ کرتا ہے، برا تبصرہ کرتا ہے تو آپ اس کو نہ لیں، آپ اپنا کام شروع کریں، اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور بھروسہ کر کے اپنے کام میں پڑ جائیں، اللہ رب العزت اس میں کامیابی بھی دے گا اور برکت بھی دے گا۔ اور ایسی بدگمانیاں پیدا ہونے کی تیسری وجہ جو ہمارے معاشرہ میں فی زمانہ بکثرت پائی جاتی ہے وہ ہے اغیار سے دوستی اور غیر ضروری تعلقات۔ اغیار سے مراد غیر مسلم لوگ، عیسائی ہیں، مرزائی ہیں، یہود و نصارہ، ان کے ساتھ جب ہم نے تعلقات رکھنے ہیں اور غیر ضروری رسومات ان کے ساتھ ہونی ہیں، ان کی تقریبات میں جانا ہے، ان کے تہواروں میں شرکت کرنی ہے، وہ نازیبا حرکتیں کریں گے، وہ ناجائز رسومات کا ارتکاب کریں گے، ان کا ماحول، ان کی تقریبات کا ماحول جو ہے نا وہ ہمارے اندر پھر غلط نظریات پیدا کرتا ہے۔ اغیار سے دوستی چھوڑیں، مسلمانوں سے دوستی کریں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے دوستی کریں مسلمانوں کے ساتھ، اور انہی سے مسلمانوں سے ہی مشورے لیں، مسلمانوں کا ہی ماحول اپنائیں، اللہ رب العزت ہر طرف سے ہی خیر و عافیت عطا فرمائے گا۔ اور چوتھی وجہ ایسی توہمات کے پیدا ہونے کی یہ ہے کہ ہم ان توہمات کے نقصانات سے بے خبر ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسی سوچ اور ایسی فکر رکھنے سے، ایسے توہمات رکھنے سے ہمارا نقصان کتنا ہو رہا ہے۔ ایسی بدگمانیوں سے بندہ وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، شیطانی وساوس ذہن میں گھس جاتے ہیں، اور پھر ذہنی سکون بھی ختم ہو جاتا ہے، قلبی سکون بھی چلا جاتا ہے، نہ ذہنی طور پہ سکون ہوتا ہے نہ قلبی طور پہ سکون ہوتا ہے، بندہ بے سکونی کی سی زندگی بسر کرنا شروع ہو جاتا ہے جب ایسے توہمات میں پڑ جاتا ہے۔ توہم پرستی بڑھ جاتی ہے اور بزدلی، ڈر، پست ہمتی اور تنگ نظری کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی کام میں ناکامی کا سبب کوئی دوسرا بندہ نہیں ہوتا، کسی دوسرے کی نحوست نہیں ہوتی، نہ ہی بندے منحوس ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک بندے کے لیے مشہور تھا کہ یہ بندہ منحوس ہے، صبح سویرے جس کو مل جائے اس کا کام نہیں ہوتا۔ ان کے ایک پیر صاحب ان کے ہاں آئے اور پیر صاحب کو بتایا گیا کہ یہ جو فلاں بندہ ہے نا یہ منحوس ہے، یہ صبح سویرے ہم نکلتے ہیں، یہ ہمیں مل جائے تو ہمارا کام نہیں ہوتا۔ تو پیر صاحب بھی بڑے دانا تھے، انہوں نے لوہے کا کوئی ہتھیار لے کر، چھری، چاقو یا دناتی وغیرہ لے کر اسے گرم کیا، گرم کر کے اس کے ماتھے پہ کراس کا نشان لگا دیا جس کو ٹھمب بولتے ہیں، ٹھمب دیا اس کے ماتھے کو، اور جب وہ ماتھے پہ ٹھمب لگا دیا گیا اس کے بعد بھی پھر پیر صاحب کو یہ شکایت موصول ہوئی کہ بھی بندے کی نحوست اس کے ماتھے سے اب تک نہیں نکلی، اب بھی وہ ہمیں ملتا ہے تو ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ اب ایسا کرو، اس بندے کو کہا جس کو منحوس کہا جا رہا تھا،
اس بندے کو کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں، آپ صبح سویرے گھر سے باہر نہ نکلا کریں۔ وہ ایک مثال مشہور ہے کہ ایک بکری کا سر پھنس گیا تھا دودھ والی چاٹی کے اندر، تو برادری کے سربراہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بکری کا گلا کاٹ دو، اس کا سر جدا کر دو۔ بکری کا گلا کاٹ لیا گیا، دھڑ علیحدہ ہو گیا اور سر پھر بھی اسی چاٹی میں، اور وہ رہنا بھی چاٹی میں تھا، پھنسا ہوا جو تھا۔ تو جب دیکھا کہ سر اب بھی چاٹی کے اندر پھنسا ہوا ہے تو سربراہ قبیلے کا جو تھا اس نے کہا کہ اب چاٹی کو توڑ دو۔ اب اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ جو چاٹی توڑنی ہی تھی تو بکری کو ذبح کرنے کا کیا مقصد؟ جب بندے کو ہی گھر سے صبح سویرے نکلنے سے منع کرنا تھا تو اس بندے کے ماتھے پہ ٹھمپ دینے کا کیا مطلب؟ وہ پیر صاحب کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے، میں پیروں کا منکر نہیں ہوں، میں بھی کسی پیر کا مرید ہوں، مگر ہمارے پیروں کے وتیرے درست نہیں ہیں اور عوام ہے بھولی بھالی ان پیروں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اس پیر صاحب کو اتنی سمجھ نہیں تھی، اتنا شعور نہیں تھا کہ اس بندے کو یہ تعلیم دیتے کہ بھائی پہلے تو بندہ منحوس ہوتا نہیں، آپ منحوس نہیں ہیں، آپ کی وجہ سے لوگوں کے کام نہیں بگڑتے، کسی اور وجہ سے بگڑتے ہیں، اور اگر لوگوں کے یہ نظریات ہیں بھی تیرے بارے میں کہ یہ بندہ منحوس ہے اور تو بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے ماتھے میں نحوست ہے، تو ایسا کر، صبح سویرے اٹھ کر نماز پڑھا کر، نماز کے بعد تلاوت قرآن کیا کر، اس کے بعد جب صبح سویرے گھر سے باہر نکلنا ہو تو درود شریف پڑھتے ہوئے گھر سے باہر نکل جایا کر، تو تیری نحوست ختم ہو جائے گی۔ یہ تعلیم پیر صاحب نے نہیں دی، اس بیچارے کا ماتھا ٹھم دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ میں بار دیگر عرض کروں گا کہ کسی بندے کی نحوست کی وجہ سے کسی کے کام نہیں بگڑتے، جو کچھ بھی ہوتا ہے قدرت الہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ اللہ رب العزت پہ بھروسہ کر کے اپنے کام کے لیے نکل جایا کریں۔ اگر کوئی حادثہ، کوئی وقوعہ اس طرح کا پیش آ بھی جاتا ہے جو نقصان دہ ہو تو اسے بھی قدرت الہی کی جانب سے سمجھیں، نہ کہ کسی بندے کی نحوست کی وجہ سے۔